وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و احسان اور اس کی پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم شعبان المعظم 1445 ہجری کے بابرکت ایام گزار رہے ہیں. یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے پیارے مصطفیٰ کریم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے، یعنی مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. اہل ایمان کتنے خوش قسمت ہیں اس وقت ہم پیارے مصطفیٰ کے مہینے کے اندر جی رہے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ کریم نے اپنا مہینہ قرار دیا. علماء اور محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے شب برات اس بابرکت مہینے کے اندر اہل ایمان کے لیے مغفرت کا وہ خزانہ رکھا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت حدیث کے مطابق سورج کے غروب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک یہ پکارتی ہے انسانوں کو. یوں تو پورا سال انسان اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتا رہتا ہے، التجائے کرتا رہتا ہے، عبادات کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، لیکن دل میں ایک کھٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس گناہگار کے یہ سجدے اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں گے یا کہ نہیں. لیکن شعبان کے مہینے کے اندر ایک ایسی شب ہے جس کو شب برات کہتے ہیں. تو اس شب میں اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے، مغفرت کا اعلان عام ہوتا ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر بھی ہوں گے، خدا اس کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، اسے اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے. علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس بات کی حکمت اب سمجھ میں آئی ہے کہ شب برات کا اتنا انعام کیوں ہے کہ اللہ کی پورا سال انسان رب کی بارگاہ میں التجا کرتا رہتا ہے، اس کو پکارتا رہتا ہے، لیکن اس رات کو رب کی رحمت اس کو آواز دیتی ہے، رب کی مغفرت اس کو آواز دیتی ہے، رب کی عطا اس کو آواز دیتی ہے. فرمایا یہ انعام جو اللہ کی طرف سے اس مہینے میں اہل ایمان کے لیے رکھا گیا ہے، اگر حقیقت جانا جائے، حقیقت کو سمجھا جائے تو یہ انعام پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے. کیوں؟ ان کا وسیلہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کہہ دیا نا یہ میرا مہینہ ہے. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے تو رب نے اپنی رحمت کا اعلان عام کر دیا، مغفرت کا اعلان عام کر دیا. اللہ کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رحم کا طالب اس پر رحم کر دیا جائے، ہے کوئی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والا اس کو رحمت سے مالا مال کیا جائے. تو فرمایا کہ یہ جو خدا کی طرف سے رحمت اور بخشش اور عطا اور انعام کا اعلان عام ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خداوند قدوس کے محبوب نے جب کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے
تو اس محبوب کا مہینہ ہے جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، جن کے بارے میں خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو فرمایا کہ جب وہ محبوب جو کائنات کے لیے رحمت ہے، تو جب اس رحمت والے محبوب کا مہینہ ہے اور حضور نے اعلان کر دیا کہ شعبان و شہری یہ میرا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کا اعلان، کرم کا اعلان، بخشش کا اعلان عام کر دیا گیا، زندوں کے لیے بھی مغفرت کا اعلان کر دیا گیا، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کا اعلان کر دیا گیا، جو آئندہ کے لیے اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں خدا نے ان کے لیے بھی اسباب کا اعلان کر دیا، اور جو پورا سال جو اللہ تعالیٰ انسان کو رزق عطا فرماتا ہے، پورا سال جو اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر کرم فرماتا ہے، اور اس سال اسی مہینے اسی رات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی سال زندگیاں دی جاتی ہیں، اسی سال فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اگلے سال اس صف میں موجود ہوگا یا کہ نہیں، اس مسجد میں موجود ہوگا یا کہ نہیں، ہماری زندگیوں کا فیصلہ بھی اسی رات ہوگا، ہمارے حساب و کتاب کا فیصلہ بھی اسی رات ہوگا، ہمارے اعمال کا فائل نامہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی شب کو پیش کیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان بھی اسی شب کو کیا گیا ہے۔ تو فرمایا یہ اتنا بڑا انعام جو اس شب کو ظاہر بھی کر دیا، شب کا تعین بھی کر دیا کہ شعبان کی 15ویں شب ہوگی، اور اس کے انعام، اکرام اور عطاؤں، مغفرتوں کا بھی اعلان کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ ہر چیز اس کے اندر واشگاف کیوں بیان کر دی گئی؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو رحمت والے آقا نے جب کہہ دیا کہ یہ مہینہ میرا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ جو مصطفیٰ کے مہینے کو جو پا لے وہ مغفرت سے محروم نہ رہے، کرم سے محروم نہ رہے، رحمت سے محروم نہ رہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیونکہ شب برات کی آمد ہے، آج میں نے آپ تمام احباب کے لیے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا ضروری ٹاپک ہے۔ وہ ضروری ٹاپک ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اتنا بدبخت ہو کہ اس کی شب برات کو مغفرت نہ ہو۔ اس لیے شب برات کے آنے سے پہلے ہم نے اپنی ذہن سازی کرنی ہے، اپنے آپ کو فکری طور پر تیار کرنا ہے، ذہنی طور پر تیار کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے نشاندہی کی ہے کچھ امور کی، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو اس شب کو بھی معاف نہیں ہوتے۔ حضور نے ان گناہوں کو پہلے ان کی نشاندہی کر دی، کیوں؟ تاکہ میری امت باخبر رہے اور میری امت تیار ہو جائے کہ جب وہ بابرکت شب آئے تو اس شب کے آنے سے پہلے بندہ ان گناہوں سے سچی توبہ کر لے، تاکہ ذہنی طور پر بھی بندہ بخشش کے لیے تیار ہو، فکری طور پر بھی تیار ہو، تصوراتی طور پر بھی تیار ہو۔ اللہ کی رحمت انسان کو ہر لمحہ عطاؤں سے نوازتی رہتی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ الزمر ہے، سورہ الزمر کی آیت نمبر ہے 53۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان سے اپنی امت کو سمجھائیں، آپ اپنی زبان سے اپنی امت سے کہہ دیجئے، آپ اپنی زبان سے اپنی امت کو فرمائیں، آپ اپنی زبان سے اپنی امت کو سمجھائیں، اپنی امت کو قل کہہ کر کے فرمایا کہ محبوب آپ ان کو سمجھائیں گے، آپ کی بات آرام سے سمجھ جائیں گے، کیونکہ آپ کی جو زبان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی عملی تصویر ہے اور تعبیر ہے۔ تو فرمایا کہ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ بندہ اپنی جان پر زیادتی کام کیسے کرتا ہے؟ جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ بندہ اپنی جان پر زیادتی کب کرتا ہے؟ جب وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بندہ اپنی جان پر زیادتی کب کرتا ہے؟ جب وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ فسق کرتا ہے، اعلانیہ فجور کرتا ہے، اور بندے کو پتہ ہے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں وہ گناہ ہے۔ مثلا آسان میں آپ کو سمجھاتا کہ ہم کتنی بے خیالی کے اندر دن رات میں اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان کی آواز ہمارے کان میں پڑتی ہے، تو ہمیں فکر لاحق نہیں ہوتی نماز کی، اور نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سستی ہے۔
یہ زیادتی ہے اپنی جان کے اوپر. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب قل آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اے وہ لوگوں اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں میں اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر. وہ کیا کریں؟ فرمایا کہ جب ان کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، جب انسان کو احساس ہو جائے نا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ سستی ہو گئی، مجھ پہ زکوٰۃ فرض تھی، مجھے ادا کرنی چاہیے تھی، میں آئندہ ادا کروں گا، اور جو مجھ سے فرائض رہ گئے ہیں میں ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، مجھ پر نماز فرض تھی مجھ سے رہ گئی ہیں اور جو نمازیں رہ گئی ہیں میں ان کو قضا کروں گا اور آئندہ احتیاط کروں گا. فرمایا جس وقت انسان کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے یہ غلطی یہ گناہ ہوا ہے اور میں آئندہ اس سے بچنے اور ایوائڈ کرنے کی کوشش کروں گا، تو فرمایا کہ پھر جب انسان کو احساس پیدا ہو جائے نا تو کیا ہو؟ تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب آپ پھر ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے؟ اللہ اکبر. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مغفرت اور اپنی عطا کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑے چلے آؤ، اور اس کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّاتٍ اور اس کی جنت کی طرف، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فرمایا کہ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف سارعوا. سارعون کا معنی ہے دوڑے چلے آؤ، دوڑے چلے آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف. اور اس کی جنت جو اللہ نے جنت اہل ایمان کے لیے بنائی ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا جو طول اور اس کا جو عرض ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے برابر ہے. کتنی ہے؟ جس کی مغفرت، جس کی جنت، جس کی عطا 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بھی ورا ہے، اس سے بھی بڑی ہے. اور اس رب کریم وہ فرماتا ہے کہ اس مغفرت کی طرف دوڑے چلے آؤ. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ نے اتنی وڈی جنت جڑی 7 آسمانہ دے برابر ہے، اینی وڈی جنت جڑی 7 زمینہ دے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ نے وہ متقین واسطے تیار کی دی ہے، وہ اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے، وہ تقوی شعار لوگوں کے لیے تیار کیا. متقین کون ہیں؟ جن کے دلوں میں خوف خدا موجود ہو، اور جن کے دل میں خوف خدا موجود ہو وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے، وہ معصیت کے قریب نہیں جاتے، وہ فسق کے قریب نہیں جاتے، وہ شرک کے قریب نہیں جاتے، وہ اپنی جان پر ظلم نہیں کرتے. اس لیے فرمایا کہ جب ایسی بابرکت شب آئیں، بابرکت دن آئیں، بابرکت راتیں آئیں، تو ان کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سے پیش بندی کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام شب برات کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام کی ذہن سازی کرتے ہیں. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو. کیوں؟ تاکہ یہ ذہنی طور پر تیار ہو کر رمضان کو شروع کریں، فکری طور پر تیار ہو کر رمضان کو شروع کریں، دل میں تقوی اور ایمان کا نور لے کر رمضان کو شروع کریں. اس لیے یہ جو شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہمارے درمیان اور شب برات ہمارے درمیان جو آ رہی ہے، اس شب برات کے آنے سے پہلے کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، اور ہمیں ان عادتوں کو چھوڑنا ہوگا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کی نشاندہی بھی فرمائی ہے کہ جو شب برات کے آنے سے پہلے جو ہے وہ جب وہ چیزیں آ جائیں تو فرمایا کہ ان سے پھر اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچا کے رکھنا ہے. فرمایا جب تم اپنے آپ کو ان اعمال ان گناہوں سے بچا کے رکھو گے تو پھر اپنے رب کی رحمت کو اپنے قریب پاؤ گے، رب کے کرم کو اپنے قریب پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی عطا کو اپنے قریب پاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں اس کی عظمت کو، اس کی بخشش کو، اس کی عطا کو جو ہے وہ بڑے وسیع انداز میں سورۃ الدخان کے اندر بھی بیان کر دیا کہ، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ
فیہا یفرق کل امر حکیم کی اسی شعبان کی 15ویں شب کو انسان کی زندگیوں کا اور رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان کی اعمال اللہ کی. یوں آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح کہ ہر سال جون کے مہینے کے اندر دروئے زمین کی جتنی گورنمنٹس ہیں، حکومتیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ جو ہے وہ بجٹ پیش کرتی ہیں، اور اس بجٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پورا سال اس ملک کی اکانومی کو چلانے کے لیے، اس ملک کی ضرورتوں کو چلانے کے لیے ہمیں ان مدات کے اندر، ان امور کے اندر یہ اخراجات ضرورت ہیں. تو کیا کرتی ہیں گورنمنٹ، حساب کرنے کے بعد پھر وہ بجٹ پیش کرتی ہیں، اور جب وہ بجٹ پیش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، فرمایا جب وہ بجٹ پیش کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اسی طریقے سے پھر جب وہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اسی حساب سے کیا کیا جاتا ہے، ملک کا نظام چلانے کے لیے اخراجات کا اہتمام کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے نبی پاک نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو انسان کی زندگی کا بجٹ پیش ہوتا ہے. جو ہم نے پورا سال رزق اللہ کی طرف سے دیا جائے گا اس کا فیصلہ ہوگا، جو لوگ پیدا ہوں گے ان کا فیصلہ ہوگا، جو اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے ان کا فیصلہ ہوگا. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، سرکار کثرت سے روزے رکھتے، نفلی روزے رکھتے، کثرت سے تلاوت قرآن کرتے، کثرت سے شب بیداری کرتے، کثرت سے استغفار کرتے. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے تو آپ کی زندگی کے جو معمولات ہیں وہ بالکل بدل جاتے ہیں، وہ چینج ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو شعبان کے مہینے میں انسان کی زندگیوں کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں. پھر حضور نے کیا فرمایا کہ میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں جب میری فائل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اس حالت میں ہوں، یا تو میں حالت روزہ میں ہوں، یا میں حالت نماز میں ہوں، یا میں تلاوت قرآن کرتا رہوں، یا میں استغفار کرتا رہوں، میں نیک اعمال میں اپنے آپ کو رکھوں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان جو ہے وہ اس وجہ سے اس کو پہلے سے حضور خود تیاری کرتے. تو شعبان کی 15ویں شب آنے سے پہلے اپنے گناہوں کا حساب کر کے، اپنی نافرمانیوں کا حساب کر کے، ہر انسان کو پتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں. کوئی دوسرا جانے یا نہ جانے وہ جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے. اس لیے میرے دوستو زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہوتی ہے، نہ جانے یہ شب برات ہمیں نصیب ہو یا کہ نہ ہو. کیا پتہ پچھلی شب برات کو فیصلہ ہو چکا ہو کہ اس شب برات سے آنے سے پہلے ہم اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے. اور اگر یہ شب برات ہمیں نصیب ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمیں توبہ کا موقع دے رہا ہے. اگر یہ شعبان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو گویا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب برات کو عبادت گزاروں کی توبہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس رات کو بار بار اللہ سے توبہ کرتے رہیں، بار بار توبہ کرتے رہیں، بار بار توبہ کرتے رہیں. اور یہ نہیں کہ بندہ یہ کہے جی کہ ہماری توبہ قبول ہوگی تو میں توبہ کروں گا. نہیں، توبہ قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کے ذمہ داری ہے، یہ اس کا کرم ہے. ہمارا کام ہے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنا. جب وہ کون سے امور ہیں اس کی تفسیر ہمارے فقہا نے بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو پر لازم ہے کہ ایسے گناہوں سے اجتناب کریں جن گناہوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کی نشاندہی ہمارے علماء فقہا نے کی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کسی کو اللہ کا شریک قرار دو، شرک کرو. فرمایا شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو ہے وہ مشرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک وہ شرک کو چھوڑ کر اپنے رب پر ایمان
نہ لے کر آئے، اپنا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے کر آئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم اسی کے ساتھ شرک کرو۔ یعنی انسان اتنا بدبخت ہو جائے، اتنی اس کی عقل ماری جائے کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا میں اسی کا شریک بنا کر میں بت کو سجدہ کر رہا ہوں، میں چاند کو سجدہ کر رہا ہوں، میں سورج کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیشہ آدمی کو جو ہے وہ شرک سے بچنا چاہیے اور ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جو مشرکانہ اعمال ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اس کی اور کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دو کہ بھئی انہاں دی روزی ان کو کون رزق کھلائے گا۔ اتنے زیادہ بچے ہو گئے، آج کو دیکھا آج کل یہ رواج نکلا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مثلا اگر کسی کے ہاں کسی بچے کی جو ہے وہ امید لگ گئی، بعض لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ امام صاحب دعا کرے خدا ہمیں اولاد عطا فرمائے، اور بعض وہ ہیں کہ جو اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ نے جو ہے وہ ان کو کوئی امید دی ہے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ جو ہے یہ اس بچے کو گرانا ہے یا اباشن کرانا ہے، اور اس طریقے سے اور یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں، بجائے سوائے اس کے کہ وہ کسی کی جان کو خطرہ ہو اور وہ بھی ڈاکٹر کہیں گے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یا بچے کو بچانا ہے یا بچے کی ماں کو بچانا ہے، تو اس صورت کے اندر ہمارے فقہاء علماء نے اجازت دی ہے کہ پھر جو جان تمہارے سامنے زندہ ہے اس کو بچاؤ۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اس خوف سے انسانیت کا قتل کرتے ہیں، چاہے وہ اباشن کی صورت کے اندر ہو یا کوئی جنونی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نعوذ باللہ بچوں کو تک کو قتل کر دیتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا، شرک کے بعد یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرے، نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور اس طرح کی عادتیں آج کل کے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کی بخشش نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب بارات کو اگر کسی کے گناہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی ہوں گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس شخص کے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے، اس کو اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ جس شخص کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کے نافرمان کی بھی اس دن اس رات کو بخشش نہیں ہو۔ اچھا سرکار نے پہلے کیوں بیان کر دیا؟ تاکہ شب بارات کے آنے سے پہلے انسان غور کرے کہ میں جس معاشرے کے اندر رہ رہا ہوں، جس سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہوں، جو میرے اندر کمزوریاں پائی جا رہی ہیں، کہیں ان گناہوں میں سے کوئی گناہ تو میں نہیں کر رہا ہوں، کہیں میرے سے والدین کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میں نے اپنے والدین کا دل تو نہیں دکھایا ہے، کہ شب بارات کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت ریت کے ذروں کے برابر بھی لوگوں کو بخش دے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی لوگوں کو بخش دے، اور پھر وہ انسان اس وجہ سے بخشا نہ جائے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں، نوجوانوں، جتنے یہاں میری آواز کو سن رہے ہیں، جہاں جو موجود ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں، جو اسپیکر کے ذریعے گھروں پر مائیں بہنیں بزرگ سن رہے ہیں، کہ شب بارات کے آنے سے پہلے ہم نے ذہن بنانا ہے کہ کہیں ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں۔ اگر شب بارات کی بخشش چاہتے ہو تو اس سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اگر زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگ کر ان کو راضی کرو، اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں پر جا کر ان سے معافی مانگو، تاکہ شب بارات کے آنے سے پہلے خداوند قدوس ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب بارات کو بڑے سے بڑے گناہ گار کی بخشش ہو جائے گی، خدا اس کے گناہ کو نہیں دیکھے گا، وہ بڑا رحم رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر بھی ہو، کیسے؟ اب بارش کے قطرے کو گنتی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔
اگر کسی کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، حضور نے فرمایا اس شب کو اگر سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت کا ایک قطرہ دنیا کے سارے سمندروں کے پانیوں سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا رحیم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کا اس نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے شب بارات کو نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، شب بارات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا، شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، بے گناہ انسانیت کے قتل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ حضور نے فرمایا جو ہے وہ ہر قسم کی بری عادت، مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی بھی شب بارات کو مغفرت نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا جس شخص کو شراب پینے کی عادت ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان اس طرف جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دوستیوں کے اندر اور بیرا روی کا شکار ہو کر مختلف قسم کی سوسائٹی کا غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھے چڑھ کر ہمارے نوجوان جاتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، ہمارے پاس کمپلین آتی ہیں اس کی، ماں باپ پریشان ہیں، بچے پریشان، سوسائٹی کے اندر لوگ پریشان ہیں۔ تو اگر شراب کو اللہ نے حرام کیا اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ شراب کا عادی ہو، فرمایا شب بارات کو اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے بخشا جائے گا، ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے توبہ کرے گا بخشا جائے گا، اور بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے توبہ کرے گا بخشا جائے گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شرابی ہے، شراب کا عادی ہے، وہ اس وقت تک اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس سے سچی توبہ نہیں کرے گا۔ شرک، شراب، والدین کا نافرمان، زنا کا عادی، یہ وہ رذائل ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شب بارات کو بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ انسان سچی توبہ نہ کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کی کیا کر دیا؟ نشاندہی فرما دی ہے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص بھی شب بارات کو بخشا نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے بغض کی، کینے کی، حسد کی، جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا دل ہر ایک کے اوپر صاف ہے۔ تو اب یہ کیا، یہ سرکار نے ایک کرائیٹیریا مقرر کر دیا ہے کہ شب بارات کو اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے اللہ معاف کرے گا، بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے اللہ معاف کرے گا، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر کسی کا دل صاف نہیں ہے تو فرمایا پہلے اپنے دل کو تو صاف کر، پھر خدا تیرے گناہوں کو صاف کرے۔ فرمایا حسد والے کو انسان کی بخشش نہیں ہوگی، بغض والے انسان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ مثالیں دی ہیں۔ مثلا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الدخان کی پہلی آیت کے تحت لکھا ہے اس واقعے کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی، حضور ایک سامنے سے ایک صحابی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ دیکھو سامنے تو آ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا جس کو تمام صحابہ کے سامنے میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں چلتا پھرتا جنتی ہو جا رہے ہیں تکو، وہ دیکھو جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ دیکھو سامنے سے آ رہا ہے۔ تمام صحابہ ان کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں دوسرے دن پھر سرکار کی مجلس لگی، حضور نے پھر فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ دیکھو سامنے سے آ رہا ہے۔ تیسرے دن پھر مجلس لگی، حضور نے فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ دیکھو سامنے سے آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ شخص نیا تھا، اس سے پہلے ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نہیں دیکھا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے حضور کی بارگاہ میں جب کوئی مہمان آتے نا تو صحابہ اکرام دور دراز سے جو مہمان آتے تھے، صحابہ اکرام جب آگے بڑھ کر کہتے تھے یا رسول اللہ یہ آپ کا مہمان ہے، ہم اس کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر وہ ایک ایسا دور تھا، اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار یہ کتنا خوش قسمت شخص ہے
3 دن سے سرکار فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے کیا یا رسول اللہ اس شخص کو میں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اس تو چنگی گل اور کیا ہو سکتی ہے, لے جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میرے دل میں یہ نیت تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ شخص کون سے اعمال کرتا ہے, اس کی ایسی کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے 3 دن سے حضور فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس کو لے گیا, میں نے 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کی. کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا میرے ساتھ وہ نماز پڑھتا, جس طرح عام ہم گپ شپ لگاتے اس طرح گپ شپ لگاتے. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں 3 دن کی اس کو مہمان بنانے کے بعد میں 3 دن کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ کوئی ایسا عمل نہیں کر رہا تھا کہ جو وہ کر رہا اور میں نہ کر رہا ہوں. یعنی وہی اعمال اس کے تھے ویسے ہی اعمال میرے تھے, کوئی میں نے اس کے اندر ایسی کوئی نئی چیز نہیں دیکھی. تو آپ فرماتے ہیں جب 3 دن کے بعد وہ مجھ سے الوداع ہونے لگا تو میں نے اس کو روک کر اس سے کہا کہ تمہیں اس رسول کا واسطہ دیتا ہوں جنہوں نے 3 دن سے تمہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. یار میں 3 دن سے چیک کر رہا تھا کہ تو آخر ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار نے تجھے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی کہا ہے. اس نے کہا جی گناہگار سا بندہ ہوں, میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتا. البتہ ایک میری عادت ہے, شاید وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. فرمایا کہ میں جب ہر روز رات کو اپنے بستر پر جاتا ہوں نا تو پورے دن کے گناہوں کا حساب کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ پورے دن کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں. آج فجر سے لے کر بیڈ پر جانے تک میں نے جو دن گزارا ہے اس میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا. اگر گناہ کیا تو سچی توبہ کر لیتا ہوں ایک بار. دوسرا میرا یہ عادت ہے کہ میں بستر پر اس وقت تک آنکھ بند نہیں کرتا ہوں جب تک کہ اپنے دل کو سینے کو کینے سے پاک نہیں کر لیتا, بغض سے پاک نہیں کر لیتا, حسد سے پاک نہیں کر لیتا. بغض کینہ اور حسد کا مطلب یہ کہ میں دل میں کسی کے بارے میں برا سوچتا ہی نہیں. حضور نے فرمایا شب بارات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اگر کوئی گناہگار ہوگا اس کی بخشش ہوگی. لیکن فرمایا جس کے سینے میں کینہ ہے پہلے وہ کینہ دور کرے گا پھر بخشش ہوگی. اگر کسی کے سینے میں بغض ہے وہ پہلے بغض دور کرے گا پھر بخشش ہوگی. اگر کسی کے سینے میں حسد ہے اس حسد کو دور کرے گا پھر بخشش ہوگی. اس لیے میرے دوستو یہ وہ گناہ ہیں جن کی میرے مصطفیٰ نے نشاندہی کر دی. اب مجھے بتائیں کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے یا کہ نہیں؟ آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں, عقل والے بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. آپ میں سے کتنے نوجوان ہیں جو یونیورسٹیوں کے اندر بھی سے بھی فارغ ہو چکے ہیں. آپ بتائیں جب کسی یونیورسٹی میں, کالج میں یا کسی ادارے کے اندر ہمارا ایگزام ہو, امتحان ہو ہمارا, ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں پتہ نہیں کوسچن پیپر کیسا آئے گا, کیا پتہ یہ سوال کہیں آؤٹ آف سلیبس نہ ہو. یہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم پھر ہر اینگل سے تیاری کرتے ہیں کہ یار اس امتحان سے کامیاب ہو جاؤں. کیوں؟ اس کے ساتھ میرا فیوچر وابستہ ہے. اچھا ہمیں سوال نہیں بتایا جاتا, پوری کتاب دی جاتی ہے کہ اس کتاب میں سے آپ کا ایگزام ہوگا جی, اس کتاب میں سے آپ نے تیاری کرنی ہے. تو ہم پڑھتے ہیں پتہ نہیں کون سا سوال آ جائے, ہم پریشان رہتے ہیں. اور سوال کا اگر آتا ہوگا تو جواب آئے گا تو نمبر پاس آ جائیں گے. لیکن مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی کریمی بھی ہوگی کہ میرے مصطفیٰ نے جنت جانے کا راستہ بھی بتا دیا, جنت میں جو حساب و کتاب ہوگا وہ بھی بتا دیا, اور نہ صرف بتا دیا بلکہ اس حساب سے پہلے اس کا کوسچن پیپر بھی آؤٹ کر دیا. فرمایا یہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے تمہارا جنت جانے سے راستہ رک سکتا ہے. یہ گناہ ہیں شب بارات کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لو. ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, ماں باپ کا دل نہ دکھانا. فرمایا جو ماں باپ کا دل دکھائے گا شب بارات کو اس کی بخشش نہیں ہے. فرمایا شراب نہ پینا, نہ دوستی میں شراب کا کوئی گھونٹ پینا, نہ کسی جو ہے وہ معاشرے سے تنگ آ کر شراب کو پینا. کیوں؟ فرمایا شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے, شراب کو حرام کر دیا. سرکار نے فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ عادی شراب, جو بندہ شراب کا عادی ہو شب بارات کو اس کی بخشش نہیں ہوگی تا وقت کے وہ اللہ سے سچی توبہ نہ کر لے. توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کا معنی یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں لوگوں نے رواج بنا لیا جی کہ چلو اس سال پورا ہنسی جو کچھ حلال حرام سب چلتا رہے گا, شب بارات میں بخشش ہو جائے گی تو شب بارات میں رات میں جاگ لسن تو دوسرا پورا سال پھر نو.
توبہ یہ ہے کہ بندہ جب کسی گناہ سے توبہ کرے تو اپنے رب سے وعدہ کرے کہ مجھ سے دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا. اس کا نام توبہ ہے، جس کو قرآن نے توبۃ نصوحا کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو جو توبۃ نصوحا ہے. وہ کون سی توبہ ہے؟ توبہ یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا اپنے بارگاہ سے، اپنے رب کی بارگاہ میں وعدہ کرے. عادی شراب کی شب برات کو مغفرت نہیں، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں، زانی کی بخشش نہیں، پھر اسی طریقے سے بغض اور کینہ دل کے اندر رکھنے والے کی بخشش نہیں. اس لیے میرے دوستو یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اور پھر آپ یہ کچھ لوگ لیٹ آئے، میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ یہ شعبان کے مہینے میں اتنا کرم اللہ کا کیوں ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں گے، اللہ معاف کر دے گا. اور اعلانیہ اس کی مغفرت آوازیں دے رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس مہینے کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ شعبان و شہری، یہ میرا مہینہ ہے. تو رحمت والے آقا کا مہینہ ہے تو خدا نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. مغفرت والے آقا کا مہینہ ہے، اللہ نے مغفرت کے دروازے کھول دیے. عطا والے آقا کا مہینہ ہے، خدا نے عطا کے دروازے کھول دیے ہیں. اس لیے دل میں محبت رسول کو رکھنا، اطاعت رسول کو رکھنا، شفاعت رسول کو رکھنا، اور سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو تیار کرے شب بارات کے لیے. شب بارات کسی رواج کا نام نہیں ہے. لوگوں نے سمجھا کہ بارات کسی جنج دا نام ہے. جیسے ساڈے جو لاڑا تیار ہوتا ہے وہ لوگ جاندے ہیں جنج کرتے ہیں، کہتے فلانے دی بارات جا رہی تو پٹاخے اٹھا. یہ وہ بارات نہیں ہے جنج والی، یہ برات ہے. برات کا معنی ہے نجات کی رات. اس رات کو خدا کی طرف سے رحمت برستی ہے. اللہ کی رحمت آسمان سے نیچے آ رہی ہے، بندہ نیچے آگ گتے پھینکتا ہے، پٹاخے چھوڑتا ہے، شرلیاں چھوڑتا ہے. یہ نہیں، خدا کی رحمت جب آئے تو انسان جھک جائے، گناہوں کو یاد کر کے نادم اور شرمندہ ہو. اس لیے میرے دوستو شب بارات کے آنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا حساب کرے، اپنے گناہوں کا حساب کرے. جو بری عادتیں ہیں ان کو چھوڑنے کا عہد کرے. جو گناہ ہیں جن کی عادت پڑ گئی ہے وہ ان گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے. پھر آپ جب یہ دل لے کر آئیں گے نا، جو اندر سے کینے سے بھی پاک ہو، حسد سے بھی پاک ہو، والدین کی نافرمانی سے بھی پاک ہو، شراب کی عادت سے بھی پاک ہو، گناہوں کی عادت سے بھی پاک ہو، تو وہ دل جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے پھر اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. تجھے ساڈے واسطے دعا کرو، بس وہ رب کی رحمت خود اسے پکار رہی ہوتی ہے. اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.